اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الی مدینہ اور طرف مدین کی اخاہم ان کے بھائی کو بھیجا شعیباً شعیب علیہ السلام کو۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو مدین کیا ہے؟ مدین یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چونکہ بیٹے یا پوتے کا نام مدین تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام جو ہے مدین پڑ گیا، یا جس بستی میں وہ رہائش پذیر تھے تو اس کا نام مدین پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بستی ہے یہ حجاز کے راستے میں معان کے قریب ہے۔ اسی کو قرآن میں دوسری جگہ پر دوسرے مقام پر اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اصحاب الایکہ یعنی بن کے رہنے والے۔ تو ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی شعیب علیہ السلام جو تھے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اچھا دوسرا دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہاں پہ بھائی کہا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی قوم اور قبیلے کا یہ فرد ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ کالا اور شعیب علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا یا قومی عبد اللہ، انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو ہر نبی دعوت دیتا رہا، کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ غیرو اس اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور دوسرا معبود نہیں ہے۔ کا تحقیق جاءتکم بینات تحقیق تمہارے پاس آ چکی واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل پس تم پورا کرو ماپ، والمیزان اور تول تم ناپ اور تول پورا کرو۔ تو یہ جو قوم شعیب تھی ان کے اندر جو برائی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس چیز سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ ایک تو خدا کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک خدا کی جو ہے عبادت کرو، اور دوسرا ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ تم گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ ہی فساد کرو فی الارض زمین کے اندر، بعد اصلاحها بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اس کے بعد اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ناپ اور تول میں کمی مت کرو، کیونکہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرنا جو ہے یہ اس سے منع کیا گیا ہے، یہ ایک کوتاہی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھی آیا تھا۔ اور قرآن مجید کی جو اینڈ کی صورتیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین کہ ہلاکت ہے مطففین کم تولنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر کیا برائی تھی قوم شعیب کے اندر، ولا تقعدوا اور ان کو روکا جا رہا ہے کہ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ کس نیت سے، تو ادونا ڈرانے کے لیے یا دھمکیاں دینے کے لیے یا دھمکانے کے لیے، کیا وتصدونا اور تم اس نیت سے نہ بیٹھو کہ تم روکو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے مت روکو، من آمن بی جو اس پر ایمان لایا ہے، وتبغونہ عوجا تم اس کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، تو اس کے اندر تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ نے تمہاری کثرت کی، تمہیں بڑھا دیا۔ وَانْصُرُوا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین پھر کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے راستے سے روکنے سے منع کیا گیا، اور یہ کیا کرتے تھے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور جو اسلام قبول کرتا تھا تو اس کے اندر کمیاں جو تھی یا خامیاں جو تھے وہ تلاش کرتے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ ستانے کے لیے، لوگوں کو ستانے کے لیے رستے میں بیٹھ جاتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی لوگوں کا یہی شیوا ہے کہ جو اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جو راستے جاتے تھے ان راستوں میں بیٹھتے تھے تاکہ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جو جائیں ان کو رستے ہی سے روک دیں اور رستے سے ہی ان کو بدزن کر دیں۔ اور جیسے کہ کوئی ایشے مکہ کرتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دین کے راستے یعنی جو جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور دین پہ چلنے والوں کو جو تھے وہ روکتے تھے، ان کا کام جو تھا روکنا تھا۔
اور یوں لوٹ مار کرنے کی وجہ سے بھی کئی لوگ دیکھیں کہ وہ سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، جیسے کہ چنگی وغیرہ مسول وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی راستوں میں کئی لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ راستوں میں مت بیٹھو، کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ راستوں میں نہ بیٹھو، تو صحابہ کرام کچھ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ پھر راستوں کا حق ادا کرو، کہ دین والے بن جو، دعوت دینے والے بن جو، کسی سے ملتے ہو تو اس کو حق کی بات بتاؤ، دین والی بات بتاؤ، اور اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اور وَإِن كَانَ، اور اگر ہے طائفۃ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنوا وہ ایمان والا ہوا، ایمان لایا، بالذی اس پر، ارسلت بھی کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، ایک گروہ ایسا ہوا کہ جو اس پر ایمان لایا، وطائفۃ اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، فاصبروا تو صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کرے اللہ بیننا ہمارے درمیان، وَهُوَ خیر الحاکمین اور وہ بہترین جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ قوم شعیب پر کون سا عذاب آیا تھا اور کس طریقے سے یہ جو قوم تھی یہ ہلاک کی گئی تھی۔